مومن کو، ایک مسلمان کو کسی بھی مسئلے کو سوچنے کے لیے اس کا پہلو دوسرے لوگوں سے بالکل الگ ہے اور الگ ہونا بھی چاہیے۔ سب سے پہلا اس کا جو سوچنے کا طریقہ ہو وہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام اس سلسلے میں رہنمائی کیا کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا ایک حکم ہے، آپ کہیں کہ بھائی اس کا دل چاہے پڑھے، اس کا دل چاہے نہ پڑھے، یہ ڈیبیٹ کا موضوع نہیں ہے کہ صاحب وہ اس پہ بحث ہونے لگے کہ نہیں صاحب ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم پڑھیں گے، تمہارا دل چاہ رہا ہے مت پڑھو۔ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نے ایمان قبول کیا ہے اور آپ نے اس میں آنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے، اور نہیں پڑھنے تو اس کا مطلب آپ یہ زبان سے نہیں اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مان ہی نہیں رہے اس چیز کو جس کو ہم نے قبول کیا، جس کو ہم نے قبول کیا اس چیز کو ہم مان ہی نہیں رہے۔ یا جو بھی اسلام نے احکام دیے ہیں اور وہ احکام ہمارے اوپر فرض ہیں، وہ احکام ہمارے اوپر ضروری ہیں، ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم وہ کریں، ہم اس کے مکلف اور پابند ہیں، تو اب یہ سوال ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمارا جی چاہے گا تو کریں گے اور جی چاہے گا تو نہیں کریں گے۔ یہ سوال ختم ہو گیا۔ یہ سوال اس سے پہلے ہو سکتا تھا، یہ سوال اس دائرے میں اور اس احاطے میں داخل ہونے سے پہلے ہو سکتا تھا کہ بھئی ہماری مرضی ہے، لیکن جب آپ اپنی ساری مرضی کو اس کی مرضی کے تابع بنا دیا تو اب آپ کی اور ہماری مرضی ختم ہو گئی۔ اب صرف اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے نبی کی مرضی چلے گی۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی مرضی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم انصاف کریں، اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم حق والوں کو حق دیں۔ تو اب یہ سوال ہی ختم ہو گیا، بھائی ہماری مرضی ہم ان کو دیں یا نہ دیں، ان کا حق ہے وہ ہمارے اوپر، ہم جانیں ہم دیں یا نہ دیں، یہ سوال ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک بوجھ خود لاد رہا ہے، وہ خود اپنے اوپر ایک بوجھ لاد رہا ہے، دوسرے کا کچھ نہیں کرے گا، اور جو بوجھ لادے گا وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جس کا بوجھ ہے وہ خود اٹھائے گا، دوسرا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو حجاب کا معاملہ بھی یہی ہے، جیسا نماز اللہ نے ضروری کی ہے ویسے حجاب بھی اللہ نے ضروری کی۔ مردوں کا بھی حجاب ہے، عورتوں کا بھی حجاب ہے۔ پہلی چیز ہے ستر، انسان کے جسم کا ایک حصہ وہ ہے جس کو اسے چھپانا تنہائی میں بھی اس کو بغیر اس کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اپنے آپ بھی نہیں۔ مردوں کے لیے یہی جسم ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا ہوتا ہے، اس بیچ کے جسم کو وہ کہیں بھی کھول کے نہیں چل سکتا، تنہائی میں بھی نہیں کھول سکتا بلا ضرورت۔ ضروریات آپ جانتے ہیں، اور جو ضروریات ہیں ان ضروریات سے ہٹ کر کے اگر وہ انسان بس ایسے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کھولے تو اس کے دل کا علاج کیا جائے گا، اس کے دماغ کا علاج کیا جائے گا، وہ دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کا دل اور دماغ کیوں چاہ رہا ہے اس چیز کو، کیونکہ اس کی اجازت نہیں۔ ویسے ہی ایک عورت ہے، اس کے جسم کا چہرے کو چھوڑ کر، گردن کو چھوڑ کر، ہاتھ اور پیر کو چھوڑ کر اپنے گھر میں یہ جو باقی جسم بچا وہ چھپانا ہے، باپ سے بھی چھپانا، بھائی سے بھی چھپانا، بیٹے سے بھی چھپانا۔ یہ نہیں کہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ ابا ہے، نہ، یہ بیٹا ہے، بھائی ہے، ابا ہے، یہی کیا کافی ہے کہ آپ ان کے سامنے آپ کھلے چہرے کا آ رہی ہیں؟ یہی تو بھائی اور بیٹے ہونے کا اعزاز ہے، ورنہ کیا کہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کھل کر کے آنا جواز نہ تھا۔ یہ تو ہے ستر۔ اب اس کے علاوہ آگے کی چیز ہے جو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہاں پر ستر کی بات نہیں ہے، حجاب کی بات ہے۔ حجاب اور ستر میں فرق ہے۔ حجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ستر چھپا ہوا باقی جسم کو کپڑے کسی چیز سے پردہ کر کے چھپا لینا، حجاب کا مطلب یہ ہے۔ قرآن یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ نبی آپ اپنی بیویوں سے، مومن عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور نساء المؤمنین بھی کہا ہے یہاں پر قرآن نے کہ جتنی مومن عورتیں ہیں اور جو بھی آئیں گی سب کے لیے یہی حکم ہے، ان سے بھی کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں عربی زبان میں بڑی چادر کو، کہ یہ جب گھر سے نکلیں یا کسی کوئی اجنبی ان کے سامنے ہو تو یہ اپنے اوپر ایک جلباب ڈالیں۔
اب جو چہرہ کھلا ہوا تھا اسے ہی بند کر لیں. جو گھر میں چہرہ کھلا ہوا تھا بھائی کے سامنے, بیٹے کے سامنے, ابا کے سامنے, بھتیجے کے سامنے, اب اس کو بھی بند کر لیں. ذالک ادنیٰ یعرفن فلا یؤذین, یہ کافی ہے, ان کی اس سے پہچان ہو جائے گی اور اس سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی. پہچان ہو جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ اب سمجھنے چلنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اس حال میں کہ جب وہ پورا چھپا کر کے نکلی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ باحیا اور شریف کوئی عورت ہے, یہ کوئی اس طرح کی لڑکی نہیں ہے جو بے حیا اور آوارہ ہو جس کو چھیڑ کر اس کو تکلیف پہنچائی جائے. فلا یؤذین, اب ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی, اب ان کا لحاظ رکھا جائے گا. لیکن جس کے دل میں مرض ہو, آگے قرآن کہہ رہا ہے, لیکن اگر وہ لوگ جو منافق ہیں جن کے دلوں کے اندر روگ لگا ہوا ہے, وہ اگر اس کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں تو اخذوا وثقفوا وقتلوا, بڑے سخت الفاظ ہیں, ان کو پکڑا بھی جائے گا, روکا بھی جائے گا, سزا بھی دی جائے گی اور آخر میں مارا بھی جائے گا. یہ قرآن کہتا ہے. یہ ہے وہ مراحل پردے کے. ایک عورت کا اپنے بھائی, اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھتیجے, اپنے بھانجے اور اس طرح کے جو بہت ہی وہ رشتے ہیں, انہیں چھوڑ کر ہر انسان سے ان کا پردہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک تو وہ جو رشتے ہوتے ہیں نا جن میں ذات لگا دیتے ہیں, خالہ داد, ماموں داد, پھپھی داد, چچا داد, ان رشتوں میں تو پردے کو سمجھا ہی نہیں جاتا, مانا ہی نہیں جاتا کہ پردہ بھی ہے. بھئی جہاں نکاح کا جواز ہے وہاں پردہ ہے, جہاں نکاح حرام ہے وہاں پردہ نہیں. وہاں پردہ نہیں ہے تو مطلب وہاں چہرہ کھلا رہ جائے تو مسئلہ نہیں ہے, وہاں ہاتھ کھلے رہ جائیں تو مسئلہ نہیں ہے, وہاں گردن اگر دکھ جائے تو مسئلہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہوگا. وہاں پردہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے, وہاں پردہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حصہ کھلا ہوا ہے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ صرف ان رشتوں میں جہاں نکاح حرام ہے. ظاہر نکاح حرام کس سے ہم جانتے ہیں, لیکن جس سے نکاح ذرا بھی جائز ہے وہاں یہ چیزیں کھلی رہ جائیں تو اب یہ گناہ ہے. تو اب جتنے ذات والے رشتے ہوتے ہیں سب وہ رشتے ہیں جہاں نکاح کا جواز ہے. جہاں نکاح کا جواز ہے آپس میں ایک دوسرے کا نکاح ہو سکتا ہے. اب وہ ذات والا مسئلہ ختم. اب مسئلہ اسلام کا آ گیا, اب مسئلہ ایمان کا آ گیا. یہاں تک ہمارے آپ کی سیما تھی, حد تھی, اب یہ حد آگے ہم پار نہیں کر سکتے, اس حد کو ہم نہیں پھلانگ سکتے. باقی صدر کے تعلق سے تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, اور اس کے بعد وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. بڑے صاف الفاظ ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ مومن عورتوں سے کہو کہ اپنے نگاہوں کو جھکا کر چلیں, اپنے آپ کو چھپا کر کے چلیں اور اپنے چہروں پر اوڑھنیاں ڈال کر کے چلیں. یہ حکم دیا جا رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کر لیں تو بہتر ہے, اچھا رہے گا, یہ حکم نہیں ہے, یہ کرنا ہے. اب اگر کوئی بھائی اسلام کے ان احکام کو عمل کرے تو چونکہ مغرب نے بہت ترقی کر لی ہے, یورپ بہت ترقی کر گیا ہے, بے پردگی اور بے حیائی کو روایت دینے میں اس نے خوب نام کمایا ہے, اور وہ ایسا مسلمانوں کے اندر پیدا کیا کہ اسی کو ترقی کا عنوان دے دیا گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جتنے بڑے کاروبار ہوں, بزنس ہوں, بڑی بڑی کمپنیاں ہوں, بغیر عورتوں لڑکیوں کے چلتی نہیں ہیں. کیونکہ مغرب کی سوچ پہلے سے یہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو اگر تباہی کے دہانے پہ لانا ہے تو بے حیائی پھیلائیے, بے حیائی پھیلائیے. ان کی عورتوں کو گھروں سے نکال کر کے ان کو رسوا کیجیے. گھروں سے نکلنا منع نہیں ہے, قرآن منع نہیں کرتا, اسلام منع نہیں کرتا ہے. بہت سی ضروریات ہیں, ہر عورت کو باہر جانا, کام کاج کی بھی اجازت ہے, حتیٰ کہ کاروبار, ہر چیز کی اجازت ہے. لیکن اس نے حدود دیے ہیں, وہ حدود رہنے چاہیے, اور جہاں وہ حدود ختم ہو گئے وہاں اسلام کی ساری حدیں پار کر لی. تو یہ مسائل یوں پیدا ہوئے. ورنہ حجاب کوئی ڈیبیٹ کا موضوع نہیں ہے, کوئی بحث کا موضوع نہیں ہے کہ صاحب وہ میری مرضی اور نہیں ہے اور میری ہے اور تیری نہیں ہے, یا مرضی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مرضی کا کوئی, جب ایک انسان نے اسلام قبول کر لیا تو اس کی ساری مرضی وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے, اور اللہ کی مرضی ہے کہ حجاب ہو تو میری مرضی ختم ہو گئی. اب اگر میری مرضی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ پھر منافقوں والا تھا, پھر وہ منافقوں والا تھا, یہ دل میں روگ والا ہے. اور جہاں دل میں روگ پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب اسلام باقی نہیں رہا, ایمان باقی نہیں رہا. ایمان کی حفاظت کیجیے, اور جیسے بے حیائی ختم ہوگی تو یاد رکھیے ایمان خود بخود دن بدن ترقی کرے گا.
ایمان کو سب سے زیادہ ترقی کرنے سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو بے حیائی. اسی لیے جتنے بے حیائی کے کام ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کام انجام دیے جائیں تو اتنی دیر کے لیے ایمان دل سے نکل کر کے اوپر ایک سائے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے, اور جیسے انسان اس برے کام سے نکلتا تب وہ واپس آتا اس کے پاس. یہ باقاعدہ کہا گیا ہے, یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے بڑی صاف وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ایک آدمی اگر چوری کر رہا ہے, ایک آدمی اگر زنا کر رہا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں رہتا, اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کر کے اوپر چلا جاتا بالکل ہی. اور جب وہ اس عمل سے فارغ ہو کر کے الگ ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان پھر واپس آتا ہے. اور ایسے میں انتقال ہو جائے, مر جائے, موت کی گارنٹی ہے کسی کے پاس, زندگی کا کسی کے پاس بیمہ ہے کہ صاحب اتنے دن تک وہ جیے گا. ویسے تو لائف انشورنس بہت ہوتے ہیں, لیکن کیا کوئی یہ بات اس بات کا انشورنس دیتا کہ نہیں تمہیں اتنے دن جینا ہی ہے یا فلاں وقت تک جینا ہی ہے؟ نہیں. تو اس لیے یہ جو موضوع ہیں یہ صرف ان کے پیچھے کیا سب پس منظر ہے اور کیا سب سازشیں ہیں اور کس کا کیا مفاد ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پردہ اسلام کا ایک واجبی حکم ہے, پردہ اسلام کا ایک واجبی حکم ہے. اس کو آپ کسی کے یہ کہنے پر کہ صاحب یہ میری مرضی ہے, کسی کا یہ کہنا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس بنیاد پر اس پر عمل کرنا اور نہ کرنا یہ عقل کی میزان میں نہیں آئے گا. اسلام کا تو ہر حکم اس میزان پر تولا جائے گا کہ اللہ کی مرضی کس چیز میں ہے, نبی کی مرضی کس چیز میں ہے. آپ کو کتنا ہی اچھا عمل لگ رہا ہو, آپ کی عقل اس کو تسلیم کرتی ہو, لیکن آپ کی عقل کے تسلیم کرنے پر اس عمل کو اچھا نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اسلام اللہ اور نبی کی مرضی یہ نہ ہو کہ یہ کام اچھا ہے, وہ اچھا نہیں ہو سکتا چاہے جتنا اچھا لگ رہا ہو عقل کو. اور ظاہر ہے عقل اور دماغ کو وہی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں جس میں شیطان کی مرضی زیادہ ہوتی ہے, اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں نے ایک عمل بتایا ہے کہ نفس کے خلاف چلنا شروع کر دو تو برائیوں سے بچ کر کے اچھائیوں کی طرف چلنا شروع ہو جاؤ. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ بڑا حساس موضوع ہے اور بہت ہی مفصل ہے, اتنا زیادہ موقع نہیں ہے, لیکن یہ 2-3 باتیں تھیں جو اہم جو ذکر کرنے کی تھیں. اور آخری بات عرض کر دوں پردے کے تعلق سے, حضرت عائشہ کا واقعہ اس سے پہلے ہی میں نے عرض کیا ایک موقع پر, ایک کوئی نابینا شخص ان کے پاس آئے, بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کہ بھائی اسے پردہ کر لو. کہا حضور یہ تو نابینا ہے, اب آپ اس سے بڑھ کر کے دیکھیے کہ کوئی مثال ہو سکتی ہے. حضور نے کہا ہاں یہ تو نابینا ہے لیکن تم نابینا نہیں. تو پردہ ایک طرف سے نہیں ہے, پردہ دونوں طرف سے. وہ نابینا تم تو نابینا نہیں ہو, تو یہ عورت سے بھی یہ کہا جا رہا ہے. تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ بھائی نظریں نیچی جھکا کے رکھیں, نظریں نیچی جھکا کے رکھیں. اگر کوئی پردہ نہیں کر رہا ہے تو آپ کی نگاہ تو نیچی ہونی چاہیے, آپ کی نگاہ تو سب طرف نہ چلتی ہو, یہ بھی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.